شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی النوع الحادی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 8 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 9۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں افعال مقاربہ کے بارے میں، اور افعال مقاربہ میں جو ہے ہم نے کہا 4 ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہے پہلا ہم نے جو ہے وہ عصا جو ہے وہ ہم نے انتخاب کر لیا کہ یہ پہلا جو ہے وہ عصا ہے۔ اب اس کے عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا جو عمل ہے نا، عملہ علی نوعین، اس کا جو عمل ہوگا نا وہ 2 قسم پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عملہ یہ عمل جو ہے یہ مضاف بنا دیں، اور ہو ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا، اور مرکب اضافی ہو کر آپ اس کو بنا دیں مبتدا۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا عمل دو قسم پر ہوتا ہے۔ تو عملو مضاف اور او ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے۔ اچھا، علی حرف جر اور نوعینی یہ بن جائے گا جار کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کیا، کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، اور اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں ثابت اسم فاعل کے متعلق۔ تو ہم لوگ کہہ دیں گے ثابت اسم فاعل کا یہ بن گیا ظرف مستقر، پھر ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر عملہ مبتدا کی خبر، پھر عملہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر جو ہے النوع الحادی عشر کا 9، پارٹ نمبر 9 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔